الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اعلیٰ ترین شریعت، افضل ترین کتاب قرآن مجید اور سب امتوں سے زیادہ اجر و ثواب والے مواقع اور اعمال عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے جب سے آسمان اور زمین پیدا فرمائے اور پھر اس زمین پر انسانوں کو بسایا، اسی وقت سے ہی انسانوں کی رہنمائی کے وسائل و اسباب، چاہے وہ نبیوں اور رسولوں کی شکل میں یا کتابوں اور صحیفوں کی صورت میں، اپنے بندوں کی رہنمائی کرنے والے اپنے مختلف ہادی و رہنما بھیج کر ہر وقت، ہر قوم، ہر علاقے کے لوگوں پر حجت قائم کی. اور اس امت پر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی کا فضل، امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالی نے وقتاً فوقتاً ایسے ایام اور دن متعین کر دیے کہ ان میں اگر تھوڑا سا عمل کریں تو ثواب زیادہ مل جائے، اور پھر بہت سی یادیں تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کی تازگی بھی آ جائے. ابھی ہم ذی الحج کے مہینے سے نکلے ہیں، تو اگلا مہینہ جو شروع ہو گیا ہے محرم کا، یہ محرم کا مہینہ جہاں ہماری تاریخ اسلام میں اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور رسول اکرم علیہ السلام کی ہجرت اور اس وقت کے واقعات اور حالات یاد دلاتا ہے، وہاں یہ مہینہ جب سے یہ کائنات اللہ نے پیدا فرمائی ہے، زمین و آسمان بنائے ہیں، اس وقت سے اس مہینے کی حیثیت اللہ نے مقرر فرما دی ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ، جس کا نام ہی محرم ہے، حرمت والا، تو یہ مہینہ سال میں ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے.
اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر کے نام لے کر ان مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت پڑھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اس دن سے ہی اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ سال میں 12 مہینے ہیں، یہ کوئی نئی تاریخ کسی نے مقرر نہیں کی ہے، یہ اللہ نے شروع سے ہی جو دن، ہفتے اور مہینے بنائے تو سال کے مہینے 12 ہیں۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، کیا مطلب ہے حرمت والے مہینے ہونے کا؟ جس کو اللہ فرماتے ذالک الدین القیم، جب یہ 12 مہینے سال کے مان کر اور 4 حرمت والے مہینے تم نے ماننے ہیں، تو یہ مضبوط، صحیح، سیدھا، صحیح دین ہے جس پہ چلنا ہے۔ حرمت والے مہینے کا مطلب کیا ہے؟ حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات، شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ارشادات، اللہ کی طرف سے دی ہوئی تھی شریعتیں، اس کا احترام زیادہ ہے، ان کی حرمت زیادہ ہے۔ اور اسی لیے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لہذا ان مہینوں میں پھر تم اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم ہر حال میں، ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں، ہر وقت، ہر دن حرام ہے۔ اور اپنی جانوں پر ظلم کرنا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کرنا ہے، گناہ کرنا، یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ اور یہ نافرمانی اور یہ گناہ کا ارتکاب ہر حال میں، ہر مہینے میں، ہر دن میں، ہر وقت حرام ہے۔ لیکن اللہ نے ان دنوں میں جو خاص طور پر فرمایا وہ یہ کہ اگر باقی دنوں میں کوتاہی ہو جاتی، کہیں لڑائی جھگڑا ہو جاتا، کہیں قتل و غارت ہوتی یا لوٹ مار ہو جاتی ہے، تو ان دنوں میں، ان مہینوں میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب سے اللہ نے یہ زمین و آسمان بنائے اور یہ متعین اور مقرر فرما دیا، تو یہ چیز اس وقت سے چلی آتی رہی، حتیٰ کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل جو جاہلیت کا زمانہ تھا، کفر عام تھا، شرک عام تھا، لوٹ مار عام تھی، قتل و غارت کی انتہا تھی، کسی کو کسی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ لوگ، اجڑ لوگ، کافر مشرک لوگ، ظالم اور مجرم، ڈاکو چور لوگ، جب حرمت والا مہینہ آ جاتا تو ان دنوں میں جنگیں بند کر دیتے، لوٹ کھسوٹ بند کر دیتے، قتل و غارت کو بند کر دیتے، حتیٰ کہ اگر بہت بڑا مجرم، باپ، دادے، بیٹے، بھائی کا قاتل مجرم بھی سامنے آ جاتا تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے، چاہے ایک دستر پہ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ یہ اس کی پاسداری وہ بھی کرتے تھے۔ اور پھر اسلام میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید فرما دی۔ یہ اس وقت سے حرمت والے مہینوں کی ایک تاریخ اور محرم کا یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ہے۔ اب یہ بھی ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار۔ ابھی محرم کا مہینہ جا رہا ہے، اس سے پہلے والا ذی الحج کا، اس سے پہلے والا ذی القعدہ کا۔
اور چوتھا حرمت والا مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے، عام مشہور کہ بھی اس میں نبی الاسلام کو اسراء معراج ہوئی، یہ 4 مہینے حرمت والے۔ لیکن آئیں ہم یہاں اس حرمت والے مہینے کے حوالے سے، چونکہ مسلمانوں میں بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں، مسلمان آج کل بہت سی سوچیں اور تصورات اس کے بارے میں رکھتے ہیں، دیکھیں کہ ہمیں قرآن سے کیا ملتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت سے کیا ملتا ہے، شریعت ہمیں، دین اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ بہت سے حادثات کا ذکر کیا جاتا ہے تاریخی طور پر کہ اس مہینے میں یہ ہوا، اس مہینے میں یہ ہوا، اس مہینے میں یہ ہوا، لیکن جو بات حدیث سے ثابت اور اتھینٹک مدلل ثابت شدہ، وہ یہ کہ اس مہینے میں جو 10واں دن آتا ہے جسے عاشوراء کا دن کہتے ہیں، اس دن ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا۔ یہ کب ہوا؟ یہ پرانی بات، کیونکہ جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں اور ثابت شدہ بات کرتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ جب وحی آتی تھی اس وقت جو ثابت ہوا، وحی ختم ہو گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد وحی ختم ہوئی، تو پھر بعد میں جو کوئی بات ہو تو وہ دین نہیں کہلاتا۔ دین مکمل کر کے گئے نبی علیہ السلام۔ کیا ہوا تھا؟ اس عاشوراء کے دن اور محرم کے ان دنوں میں، اس مہینے میں جو ایک بڑا واقعہ رونما ہوا اور جس کا ذکر اللہ نے بہت زیادہ تفصیل سے قرآن مجید میں کیا ہے، وہ ہے فرعون اور اس کے لشکروں کی تباہی اور ان کے غرق ہونے کا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کی نجات کا۔ ہر مسلمان جانتا ہے فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اور اس نے اس گھمنڈ میں کہ اب سب میرے ماتحت، جو میں کہوں وہی ہوگا، جو کروں کوئی سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کتنے بچے پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیے، بنی اسرائیل کو غلام بنایا، اور کیا کیا ظلم کیے۔ اپنے آپ کو کہا میں ہی اعلیٰ رب ہوں، بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا، ساتھ ہارون علیہ السلام ان کے بھائی کو لگا دیا کہ جاؤ، جا کر فرعون کو کہو کہ سرکشی سے باز آ جا، یہ بغاوت جو تو کر رہا ہے اس سے باز آ جا، تو بھی ایک مخلوق ہے اور تیرا بھی رب وہی ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، جو موسیٰ کا رب ہے وہی تیرا رب ہے۔ جب اس کو اس کلمے کی دعوت دی تو اس نے اور زیادہ ظلم شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اور ان کی قوم کے پیچھے، حتیٰ کہ چونکہ قرآن میں، حدیث میں واقعہ بڑی تفصیل سے جانتے ہیں، جو ٹکراؤ ہوتا رہا، آخر کار جب فرعون نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب ان کو نہیں چھوڑنا، اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بھی بس ہو گئی، کہا موسیٰ علیہ السلام تیرے نبی بن کر آنے سے پہلے تو جو ہم ظلم سہ رہے تھے وہ تھا ہی، لیکن اب تیرے آ جانے کے بعد توقع تھی کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، لیکن یہ تو الٹا ہو گیا، اب حد ہو گئی ظلم کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ ٹھیک ہے، آپ ان کو نکالیں، یہاں اس ظلم والے علاقے شہر سے، فرعون سے نجات دلواتے ہوئے ان کو نکالیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، فرعون بھی اپنا لشکر فوج لے کر پیچھے نکلا،
آگے گئے، وہ پانی ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا کی موجیں، پانی اتنا ڈر لگ رہا ہے دیکھ کر وہاں پہنچے۔ جب پیچھے دیکھا تو فرعون اس کے لشکر آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ آج مارے گئے۔ آگے بڑھتے ہیں تو پانی کی موجیں، لہریں، بچنے کا کوئی امکان نہیں، اور اگر کھڑے ہیں یا بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لشکر، یہ فوجیں اتنی زیادہ، ہمارا تو بس ہی نہیں چلتا، کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے یقین سے، عزم سے، ایمان سے، توکل سے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہم اللہ کے حکم سے چلے ہیں تو وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہماری رہنمائی کرے گا، بتائے گا کہ ہم نے کیسے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ موسیٰ لاٹھی کو مارو پانی کے کنارے، پانی کھڑا ہو گیا، راستے بن گئے، خشکی ہو گئی، جاؤ نکل جاؤ۔ سارے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سارے لوگ پار کر گئے، اور جب پیچھے فرعون آیا جو کہتا تھا کہ یہ دریا اور یہ نہریں، یہ پانی بھی میرے حکم سے میرے ماتحت چلتا ہے، فوجی ڈرے، کہا چلو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب سارے کے سارے اس پانی کے درمیان میں آ گئے، اللہ کا حکم ہوا پانی کو کہ چل۔ وہ جو لہریں اور موجیں پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئی تھیں، یکدم جب چلیں تو ان میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا، اور حتیٰ کہ فرعون بھی غرق ہوا۔ جب اس کو اپنی ہلاکت اور موت نظر آئی تو اس نے کہا میں بھی اسی رب پر ایمان لایا، آمنت بھی بنو اسرائیل، اس رب پر ایمان لے آیا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لاتے تھے، میں بھی مسلمان ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت اس کی اسلام کو، ایمان کو، کلمے کو قبول نہیں کیا، اتنا کہا کہ اگر تو اب اس وقت یہ کر رہا ہے نا تو رہتی دنیا تک تجھے نشان عبرت بنا کے رکھوں گا، دنیا دیکھے گی کہ تیری یہ جسم کی یہ صورت شکل پڑی ہوئی ہے، اتنا سا انسان کیا کہتا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ واقعہ، فرعون غرق ہوا، فرعون کی فوجیں اور لشکر تباہ ہوئے، غرق ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو بھی نجات ملی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دن 10 محرم عاشوراء کا دن تھا۔ آج ہمارے ہاں محرم کی 5 تاریخ ہے، اور چند دن کے بعد یہ عاشوراء کا دن آ رہا ہے، یہ محرم کے دن، گویا کہ انہی دنوں میں یہ واقعات ہو رہے تھے۔ اور یہ بات کیسے ثابت ہوئی؟ اب اس کا ثبوت کہ یہ عاشوراء کے دن ہوا کہ رسول اکرم علیہ السلام کو بھی جب مکے والوں نے ظلم و زیادتی کر کے آخر تنگ کر کے مکے سے نکال دیا، اور آپ ہجرت کر کے اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے، مدینے میں آپ نے دیکھا کہ وہاں کے رہائشی جو یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، وہ 10 محرم کو عاشوراء کے دن روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے جب ان کو روزہ رکھے ہوئے دیکھا، پوچھا بھئی یہ کیا بات ہے، کس چیز کا روزہ ہے، تم روزے سے کیوں ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ھذا یوم عظیم، ھذا یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وَأَغْرَقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَجُنْدَهُ، یہ بڑا عظیم دن ہے ہماری تاریخ میں۔ اس دن اللہ نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں بنی اسرائیل کو، ان کی قوم کو نجات دی، اور ان کے دشمن، اپنے دشمن فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کیا، تباہ کیا۔ یہ بڑا عظیم دن، فَصَامَهُ مُوسَىٰ شُكْرًا لِلَّهِ، جب اللہ نے یہ احسان فرمایا
اللہ کا یہ فضل ہوا کہ دشمن مٹ گیا، نجات مل گئی، اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، شکر ادا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ۔ اسی وجہ سے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، چونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم ان کی پیروی میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے تم سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، ان پر بھی آسمان سے وحی آتی، ان کو آسمان سے کتاب ملی۔ نبی علیہ السلام بھی اللہ کے رسول، آپ پر بھی آسمان سے وحی اور کتاب آپ کو ملی۔ فرمایا میں تو اسی لڑی کا، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تم ان کے دین کو چھوڑے ہوئے ہو، تحریف کیے ہوئے ہو، لیکن ہم حق لے کے آئے۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔ نبی علیہ السلام نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ سارے روزہ رکھیں۔ لہذا محرم کے اس دن، عاشوراء کے دن کا 10ویں تاریخ کا روزہ سنت بن گیا۔ نبی علیہ السلام بھی رکھتے رہے، صحابہ بھی رکھتے رہے، اور اس کی ترغیب بھی دلائی۔ اب یہ بات، اگر یہ واقعہ ہم یہاں تک غور کریں تو اس میں بہت سے اسباق ہیں۔ اب کیا ہے، ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ واقعہ بیان کریں تو اور بھی لمبا، لیکن آئیں تھوڑے سے اس وقت میں ہم کچھ سمجھیں۔ کیا سمجھنا ہے؟ اس واقعے سے کیا ہمیں ملتا ہے؟ واقعے سے یہ ملتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کشمکش بہت پرانی ہے، یہ چلتی آ رہی ہے، اور آخر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ حق کی فتح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اور جس کو یہاں تعبیر کیا ہے معیت، اللہ کی معیت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نبی اکرم علیہ السلام جب ہجرت کر کے نکلے اور مکے والے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے پیچھے نکلے، اور نبی علیہ السلام غار حرا میں، غار ثور میں جا کر چھپے، اور دشمن سر پہ پہنچ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی، کہا اللہ کے رسول وہ تو آ گئے، نیچے دیکھیں گے تو نظر آ جائیں گے ہم۔ آپ نے وہاں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھاؤ، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ کی معیت ہو، اللہ کی نصرت ہو، جس کو اللہ تعالیٰ ساتھ لے کے چلے، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اب یہ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کتنا عرصہ فرعون نے تنگ کیا، نبی اکرم علیہ السلام کو کتنا عرصہ مکے والوں نے تنگ کیا۔ یہ سنت ہے، یہ نہیں ہے کہ بھی ادھر آپ اللہ کا نام لیں اور فوری جو ہے آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ ہو سکتا ہے، اللہ قادر ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، امتحان ہوتا ہے، دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ اور کون کون سے لوگ مضبوطی دکھاتے ہیں، ثابت قدمی دکھاتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ صبر کرنا ہے، صبر کریں گے، اللہ کے راستے پہ چلتے رہیں گے، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کھڑا کریں گے، یعنی اللہ کے دین پر مضبوطی سے کھڑا کریں گے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، پھر اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ تعالیٰ چاہے کتنے سالوں کے بعد، چاہے 100 سال کے بعد صحیح، چاہے 1000 سال کے بعد صحیح، لیکن اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ آخر ان لوگوں کو فتح دیتا ہے، کامیاب کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، لہذا مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم چاہے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا میں مظلوم ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، کشمیر ہے، فلسطین ہے، برما ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہے، سب دیکھتے ہیں اپنے ملکوں کے اندر مسلمان معاشرے میں اسلام اجنبی اور غریب ہو گیا ہے۔ کوئی بندہ اسلام پہ عمل کرتا، سنت پہ عمل کرتا ہے تو اس کو لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلمان ملنا مسلمانوں میں ہمیں مشکل نظر آتا ہے، لیکن جب مسلمان بنے اور اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں، اس پر ثابت قدم رہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرح نجات دیتا ہے، نبی اکرم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی طرح نجات دیتا ہے، اور یہ ہر زمانے میں اللہ کرتا ہے، وقت لگتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یہاں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ کیا جو کو اچھا ہے اور وہ ٹھیک ہے تو وہ اپنے طور پر صرف اپنے آپ کو ٹھیک رکھ کے چلتا رہے؟ نہیں، بلکہ جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہو، ان کا تعاون کرے، دین اسلام کو مضبوط کرے۔ اگر کہیں دین اسلام کے دفاع میں مال کی ضرورت ہے تو وہ پیش کرے، جان کی ضرورت ہے وہ پیش کرے۔ اگر مسلمان کہیں محتاج، تنگ دست، مظلوم ہیں تو ان کی مدد کرے۔ آج جہاں کافروں، مشرکوں، دشمنوں نے کتنی جگہوں پہ مسلمانوں کا جینا تنگ کیا ہوا ہے، کیا ہم کہتے تو یہ ہے کہ جی عاشورہ اور ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ حق کا کلمہ بلند کرنا، کیا ہم اس وقت یہ نام لے کر اس کی پاسداری کر رہے ہیں؟ وہ تو اس سے پہلے سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہم مظلوموں کے حق میں کلمہ بلند کرتے ہیں، کلمہ حق پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم تو اپنی روٹین میں چل رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ آج اس وقت پاکستان کے اندر ہمارے مسلمان بھائی سیلاب کی وجہ سے یا معاشی حالت کی وجہ سے یا دیگر حالات کی وجہ سے کس قدر پریشان اور نقصان اٹھا رہے ہیں، کس قدر تنگ ہیں، ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا آج ہم نے سوچا ہے؟ یہ درس ہے، یہ سبق ہے اس واقعے میں کہ مسلمان جہاں کہیں سنتا ہے کہ اسلام کو، مسلمانوں کو، بھائیوں کو ضرورت ہے تو پھر وہ ان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف باتیں کر کے چپ ہو جاتا ہے۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے، اور پھر کرنا کیا ہے، عمل کیا کرنا ہے۔ اس دن عاشورہ کے دن کیا، جب نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا، حکم دیا روزہ رکھنے کا، اور بیان فرما دیا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ عاشورہ کے دن کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ، اللہ سے امید ہے، یقین ہے کہ اللہ اس ایک دن کے روزے سے پچھلے پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کا کفارہ بنا دے گا۔ یہ عمل ہے۔ اور پھر یہ ایک اور بھی بات، نبی علیہ السلام نے اس کے بعد دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اس دن کا، صحابہ نے بتایا کہ یہ تو خاص ان کا عمل ہے، اس میں یہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، ہم مسلمان کسی کے تابع نہیں ہیں، ہم کسی کی مشابہت نہیں کرتے، ہم کسی کو دیکھ کر اپنے آپ کو ایسا نہیں بناتے۔ ہمیں اللہ نے جو دیا ہے وہ سب سے الگ تھلگ، اعلیٰ ترین، قیمتی، عزت والا، سب سے اعلیٰ ہمیں، لہذا ان کی مخالفت کرو۔ فرمایا اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اب سنت ہو گیا کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھیں تاکہ غیر مسلموں کی مشابہت بھی نہ ہو۔ اور یہاں سے یہ بات بھی کہ ہم ان کی طرح شکلیں بناتے ہیں، ہم ان کی طرح کپڑے پہنتے ہیں، ہم سب کچھ ان کا لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ عزت والے کیوں ہیں، ہم کیوں نہیں آئیں۔ آج کا یہ واقعہ، آج کا یہ درس، آج کے یہ حالات اور نبی علیہ السلام نے جو ہمیں کر کے دکھایا، یہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ ہم اگر تنگی، مصیبت ہے، ظلم ہے، اس پہ صبر کریں،
اور حق پہ کھڑے ہو جائیں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اتفاق اور اتحاد پیدا کریں، اپنے دین پہ کاربند ہوتے ہوئے اللہ کے دین کو سر بلند کریں، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے بھائیوں کو کہیں دنیاوی مصیبت، کہیں آسمانی مصیبت، کہیں سیلاب یا کسی بھی طرح سے زلزلے میں کہیں پر بھی جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مدد کریں۔ آج یہ موقع ہے، اور یہ صدقہ خیرات تو پھر جہاں قیامت والے دن آپ کو اجر دے گا، یہاں دنیا میں بہت سی آفتیں ٹل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دن اچھے طریقے سے سنت کے مطابق روزے رکھ کر، عبادت کر کے، شکر کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر جگہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، کشمیر کے مظلوموں کی اللہ مدد فرمائے، ان کو فتح نصیب فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں، برما، سری لنکا، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں سارے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کے ظلم کا خاتمہ فرمائے۔ اسلام کے دشمنوں کو اللہ تہ و تیگ اور ہلاک فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله في السر والعلن وعملوا بشرعه واتبعوا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإن في ذلك الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة. إخوة الإيمان، إن من فضل الله وكرمه على عباده المسلمين أن من عليهم بمواسع الطاعات وأيام القربات يضاعف فيها الأجر والثواب، ومنها هذا الشهر شهر الله المحرم الذي نحن فيه، وهو شهر عظيم، وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي قال الله تعالى عنها في كتابه المجيد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفي هذا الشهر يوم اختصه الله بفضله، وهو يوم عاشوراء العاشر من هذا الشهر المحرم، يوم فضله كبير وتاريخه قديم، وقعت فيه الأحداث، فيها دروس وعبر ومعاني وعظات لمن يتعظ ويعتبر. وقد حدثت في يوم عاشوراء في هذا الشهر آية من آيات الله، حيث أنجى الله فيه نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، وأهلك عدوه، فأغرق فرعون وجنده، كما قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وثبت بالحديث الصحيح أن هذه الحادثة وقعت في يوم عاشوراء. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم عظيم، هذا يوم
نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. عباد الله، في هذه الواقعة التي وقعت في هذه الأيام قبل فترة كبيرة من الزمن، في ذلك دروس وعبر للمسلمين خاصة. من هذه الدروس معية الله تعالى ونصرته لأوليائه وتأييده لعباده الذين يؤمنون به ويتوكلون عليه ويثبتون على دين الله، وأن معية الله ونصرته ليست قاصرة على مكان أو زمان معين، بل متى ما كان العبد مع الله كان الله معه. فهذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يذكر صاحبه وهو في الغار والأعداء يطاردونهما فيقول له: لا تحزن إن الله معنا. فإذا أراد المسلمون أن يكون الله معهم ويؤيدهم وينصرهم فليكونوا مع الله إيمانا وتوكلا وقولا وعملا، وعليهم أن يحسنوا صلتها بالله ويتقوا الله تعالى ويثقوا بنصره. فقد قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن كان مع الله كان الله معه، ومن تعرف إلى الله في رخاء عرفه الله في شدة. ومن الدروس في هذه الواقعة أن الصراع بين الحق والباطل من سنة الله في خلقه، وإنه مستمر منذ أن خلق الله الخلق، وأن الله يبتلي عباده المؤمنين، ولكن العاقبة للمتقين، وإن نصر الله قريب مهما طالت الأيام وبعد الزمان واشتد البلاء. والمؤمن مأمور بالصبر والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالثبات على الحق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ومن الدروس الشكر لله على نعمه، وبالشكر تدوم النعم وتزداد، كما صارع موسى عليه الصلاة والسلام بالشكر لله لما أنجاه الله وقومه من فرعون. ومن الدروس أن الأمة المسلمة أحق بجميع الأنبياء، وأن الولاء معقود بين المؤمنين بإيمانهم، وإن تباعد الزمان وامتداد طرف المكان، وإن كان امتد المكان لقوله عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. إخوة الإيمان، وفي هذا لفتة مهمة لنا للمسلمين في هذا العصر، خاصة إلى الرباط العميق والصلة الوثيقة بين المسلمين بعضهم البعض، وإن اختلفت أزمان وبعدت الأماكن، وضرورة تحقيق الأخوة الإسلامية بين المسلمين والدفاع عنهم ومساعدتهم وإمدادهم، وخاصة المحتاجين والمحاصرين والمظلومين والواقعين في الكربات والمصائب. ولا سيما في هذه الأيام فعلى المسلمين المبادرة في إعانة المكروبين المضطرين المتعرضين للسيول والحوادث. عليهم المبادرة بمساعدتهم بأنواع من المساعدات المادية والمعنوية، والدفاع عن الإسلام ومقدساته، وحماية الحرمين الشريفين وخدامهما، ونصرة المسلمين المظلومين في كل مكان، في كشمير
وفي فلسطين وسائر البلاد. ومن الدروس احترام أولياء الله والتأدب معهم، وعلى رأسهم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيذائهم فقال: من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واشكروا الله عز وجل على نعمائه العظمى. أيها المسلمون، الشهر المحرم شهر عظيم سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم، ورغب في صيامه بقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفيه يوم عاشوراء فضله كبير، ومن السنة صيامه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وصيامه كفارة لسنة ماضية، كما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وصيامه على مراتب، حيث ذكره ابن القيم وغيره من العلماء رحمهم الله أن صيام عاشوراء على 3 مراتب، أفضلها هو صيام 9 والعاشر والحادي عشر، والثاني هو صيام 9 والعاشر، والثالث هو صوم العاشر. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يوفقنا لما فيه صلاحنا في الدنيا وسعادتنا في الآخرة، وأن يكتب لنا ولجميع المسلمين النصر والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. ألا صلوا وسلموا كما أمركم الله عز وجل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحينا على أحسن الأحوال، وأمتنا على أحسن الأحوال التي ترضيك عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، واحفظ مقدساتنا، واحمِ بلاد الحرمين الشريفين، واحمِ المسجد الأقصى وجميع مقدساتنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.